بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کی جو ابتدا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں۔ کس کے اعتبار سے؟ تذکیر و تانیث، یعنی جنس کے اعتبار سے۔ جنس کا اعتبار بھی کہہ سکتے ہیں اور تذکیر و تانیث بھی اسے بول سکتے ہیں، دو نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کل ہم نے پڑھا تھا اسم کی دو قسم، مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث۔ مؤنث کی ہم نے 4 علامتیں پڑھی تھی، کون کون سی؟ تا لفظاً ہو، الف مکسورہ ہو، الف ممدودہ اور تا مقدرہ ہو۔ تا مقدرہ، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسم، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ اسم ہے، وہ مؤنث ہے۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ حیوان مذکر کیا؟ جس کے مقابلے میں کیا ہو؟ حیوان مذکر۔ یہ کیا مؤنث ہے؟ حقیقی۔ مؤنث حقیقی کیا ہے؟ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ جیسے امرأۃن، امرأۃن یہ کسے کہتے ہیں؟ عورت کو۔ امرأ کسے کہتے ہیں؟ عورت کو۔ یہ مؤنث ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ راجلن۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ راجلن۔ اسی طرح مؤنث ہے ناقۃن، ناقۃن، ناقۃن۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جملن۔ کیا ہے؟ جملن۔ ناقۃن کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کو، اور جملن کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو۔ ناقۃن، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جملن۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جملن۔ یہ کس کی مثال ہے؟ مؤنث حقیقی۔ کسے؟ مؤنث حقیقی۔ مؤنث حقیقی کیا تعریف ہے؟ کہ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ جس کے مقابلے میں کیا ہو؟ حیوان مذکر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال کیا ہے کہ امرأۃن اور ناقۃن کو مؤنث حقیقی کہنا، ناقۃن کو مؤنث حقیقی کہنا صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مقابلے مذکر راجلن اور جملن ہے، اور یہ اسم حیوان نہیں ہے۔ یہ اسم اور حیوان نہیں ہے۔ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ تعریف صحیح نہیں ہے، امرأۃن اور ناقۃن مؤنث حقیقی کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو ہے نا راجلن اور جملن یہ حیوان مذکر ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مدلول کے مقابلے میں، جس کے مدلول کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ کس کے مقابلے میں؟ مدلول کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، کہ مدلول کا مقابلہ کیا ہے؟ حیوان مذکر۔ جیسے جملن اور راجلن، جملن راجلن یہ ان کے مدلول کے مقابلے میں، یہ مدلول ٹھہرا اور یہ ان کے مقابلے میں ٹھہرا، یہ ان کے کس کے ٹھہرا؟ مقابلے میں ٹھہرا۔ اسی طرح آگے کیا مؤنث حقیقی کی دوسری قسم کیا مؤنث کی؟ مؤنث لفظی۔ مؤنث لفظی۔ مؤنث لفظی اس کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ جیسے ظلمتن، ظلمتن، ظلمتن۔ اب دیکھیں یہ مؤنث ہے، کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور مؤنث کی علامت بھی تا پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہے۔ تو ظلمتن کے مقابلے میں کیا ہے؟ نورن، نورن۔ ظلمتن اندھیرا، ظلمتن کسے کہتے ہیں؟ اندھیرا، اور نورن روشنی، نورن روشنی۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے قوتن۔ کیا ہے؟ قوتن، قوتن۔ اب یہ مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضعفن، ضعفن۔ اب دیکھیں یہاں ہے تو مؤنث، کیا ہے؟ مؤنث ہے، لیکن ان کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہے، ان کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہے۔ ظلمتن اندھیرا، نور روشنی، قوتن طاقتور، ضعفن کمزور، ضعفن کمزور۔ تو آج کیا پڑھا؟ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہے، جس کے مقابلے میں
حیوان مذکر جیسے امراتن عورت، اس کے مقابلے میں راجل، ناقتن اونٹنی، اس کے مقابلے میں جامل اونٹ، اس کے مقابلے میں کیا ہے جامل اونٹ۔ اسی طرح مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ، جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ، جیسے ظلمتن قوتن، ظلمتن کے مقابلے میں نورن، قوتن کے مقابلے میں دوفن۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نخلتن کھجور، یہ بھی تو نر مادہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسے بھی نر اور مادہ کہتے ہیں، لیکن یہ یہاں مؤنث حقیقی میں کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہے، اس لیے وہ مؤنث حقیقی کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ آگے ہے اسم کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں۔ اسم کی تعداد کے اعتبار سے کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 3۔ کون کون سی؟ مفرد، تثنیہ، جمع۔ مفرد، تثنیہ، جمع۔ مفرد کی کیا تعریف ہے؟ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی فرد پر یا ایک ہی معنی پر کیا کرے؟ دلالت کرے، جیسے راجولن، راجولن ایک مرد۔ اسی طرح زیدن ایک زید۔ اسی طرح مسلمن، مسلمن ایک مسلمان، ایک مسلمان۔ تو مفرد کی کیا تعریف ہے؟ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، راجلن ایک آدمی، زیدن ایک زید، مسلمن ایک مسلمان، مسلمن ایک مسلمان۔ تثنیہ، تثنیہ وہ اسم ہے جو مفرد کے 2 فردوں پر دلالت کرے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو مفرد کے 2 فردوں پر دلالت کرے، اس بنا پر کہ اس کے آخر میں الف اور نون مکسور ہو۔ اس بنا پر اس کے آخر میں الف اور نون مکسور ہو، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو۔ جیسے الف نون کی مثال یہی لے لیں کہ راجلن، اب اس کے آخر میں جب الف نون کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ راجلانی۔ کیا بن جائے گا؟ راجلانی، راجلانی۔ اسی طرح زیدن ہے تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ زیدانی۔ کیا بن جائے گا؟ زیدانی۔ اسی طرح مسلمن ہے، اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسلمانی، مسلمانی۔ یہ ہے الف نون کی مثال کہ مفرد کے آخر میں الف نون لگایا جائے تو کیا بن جائے گا؟ تثنیہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ تثنیہ۔ شرط یہ ہے کہ نون مکسور ہو۔ تثنیہ کا نون کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، جیسے راجلانی، زیدانی، مسلمانی، زیدانی، مسلمانی۔ راجلانی 2 مرد، زیدانی 2 زید، مسلمانی 2 مسلمان، مسلمانی 2 مسلمان۔ اسی طرح اگر مفرد کے آخر میں یا نون کا اضافہ کیا جائے، کس کا اضافہ کیا جائے؟ یا نون کا اضافہ کیا جائے تو راجلن سے راجلینی کیا بن جائے گا؟ راجلن سے راجلینی، راجلینی۔ اسی طرح زیدان سے زیدینی۔ اسی طرح مسلمان سے یا نون اگر اس کے ساتھ لگائیں یا مسلمان واحد سے لگائیں تو مسلمینی، مسلمینی، مسلمینی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تثنیہ کی تعریف کی ہے۔ تثنیہ وہ ہوتا ہے جو 2 فرد پر دلالت کرے، 2 فرد پر دلالت کرے، اس طرح کہ اس کے آخر میں الف نون ہو یا نون ہو، الف نون ہو یا نون ہو، اور اس کا آخر نون مکسور ہو، نون مکسور ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ ہما اور انتما، ہما اور انتما وہ بھی تو تثنیہ ہیں، ہما اور انتما وہ بھی تثنیہ، لیکن ان کا ذکر یہاں کیوں نہیں کیا؟ جواب وہی ہے جو کل میں نے آپ کو مؤنث کی تعریف میں پڑھایا تھا کہ تثنیہ یہ جو راجلانی ہے یا راجلینی، یہ تثنیہ یہ کیا اسم متمکن کی کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ اسم متمکن سے پہلے تمہید ہے، یہ اسم متمکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم متمکن ہے۔ جو ہما اور انتما والا تثنیہ ہے وہ اسم متمکن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسم غیر متمکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسم غیر متمکن ہے۔ اسی طرح آگے جمع ہے۔ جمع کیا ہوتا ہے؟ جو 2 سے زائد پر دلالت کرے، جو 2 سے زائد پر دلالت کرے، لیکن اس کی جو 2 سے زائد پر دلالت ہوگی یا تو دلالت اس کی لفظاً ہوگی یا تقدیراً ہوگی، دلالت اس کی لفظاً ہوگی یا تقدیراً ہوگی۔ لفظاً کی مثال جیسے یہی راجلن سے لے لیں، رجالن، راجلن سے رجالن،
राजुलन से रिजालन आ गया कि वैद, हाँ जमा वो होता है जिसके वैद में तब्दीली वाक़ हो, दो या दो से ज़ायद पर दलालत करे और उसके वैद में क्या हो, तब्दीली। अब राजुलन ये वैद है, जब इसको जमा बनाया तो क्या हो गया, तब्दीली वाक़ होगी। क्या हो गया, तब्दीली वाक़ होगी। क्या बन गया, रिजालुन। क्या बन गया, रिजालुन। इसी तरह ज़ैदुन को जब जमा बनाया तो क्या बन जाएगा, ज़ैदूना। ज़ैदूना, ज़ैदूना। इसी तरह मुस्लिमन से जब जमा बनाया तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। तो ये जमा की जो है ना, ये जो मिसालें हैं, ये लफ्जी तब्दीली है। कौन सी तब्दीली है, लफ्जन इसकी तब्दीली की गई कि वैद से जमा बनाते वक्त वैद में तब्दीली वाक़ हो जाए, वैद में तब्दीली वाक़ हो जाए। जैसे राजुलन से रिजालन, ज़ैदुन से ज़ैदूना, मुस्लिमों से मुस्लिमूना। इसी तरह लफ्ज़ जमा क्या है, तकदीरन भी है। जमा क्या है, तकदीरन भी बनता है। ये नहीं है कि सिर्फ लफ्जन बनता है, तकदीरन भी जमा बनता है। जैसे फुलकुन, जैसे लफ्ज़ क्या है, फुलकुन। फुलकुन, इसकी वैद भी फुलकुन है और जमा भी फुलकुन है। वैद भी फुलकुन है और जमा भी फुलकुन है। अब इसके अंदर हमने पहचान करनी है कि आया ये फुलकुन अब वैद है या जमा है। अब उसकी पहचान कैसे करेंगे, कहते हैं कि उसकी पहचान दो चीजों से होगी। फुलकुन को जब हम जमा बनाएंगे, फुलकुन को जब हम जमा बनाएंगे तो उस वक्त ये उस दोन के वजन पर होगा। किसके वजन पर होगा, उस दोन के वजन पर होगा। उस दोन किसके वजन पर होगा, उस दोन। असद की जमा उस दोन। असद की जमा क्या है, असद किसे कहते हैं, शेर को। असद किसे कहते हैं, शेर को। अब असद की जमा औस्तुन है, जब फुलकुन को हम जमा पढ़ेंगे उस वक्त ये औस्तुन के वजन पर होगा। उस वक्त क्या होगा, औस्तुन के वजन पर होगा। जब इसी फुल को हम वैद बनाएंगे तो ये कुफलुन के वजन पर होगा। किसके वजन पर, कुफलुन। कुफलुन के वजन पर होगा। अब कहते हैं कि फुलकुन, इसका तरीका तो एक ही है, जमा भी एक है, वैद भी एक है। अब कैसे हम समझेंगे फिर भी इसको अब वैद पढ़ना है जमा पढ़ना है। कहते हैं कि फुलकुन का ये औस्तुन का जो ये हालत रफा, हालत रफा जो है ना, ये क्या है, आरजी है। औस्तुन की जो अलिफ पे हालत है रफा, ये क्या है, आरजी है। फुलकुन की जो है ना, जब इसको जमा पढ़ेंगे तो ये इसका रफा भी आरजी होगा, इसका रफा भी आरजी होगा। जब इसको हम वैद पढ़ेंगे उस वक्त ये कुफलुन, क्योंकि काफ पर क्या है, रफा क्या है, असली है। रफा कौन सा है, असली है। तो फुलकुन भी उस पर क्या होगा, असली होगा। क्या होगा, असली होगा। तो क्या हालतें पढ़ी है, तीन हालतें इसम की तादाद के एतबार से, मुफरद, तस्निया, जमा। मुफरद, तस्निया, जमा। मुफरद वो है जो एक माने पर क्या करे, दलालत करे, एक फर्द पर दलालत करे। जैसे राजुलन एक मर्द, ज़ैदुन एक ज़ैद, मुस्लिमुन एक मुसलमान। इसी तरह तस्निया वो होता है जो दो फर्दों पर दलालत करे। इस तरह के मुफरद के आखिर में अलिफ नून या नून का क्या किया जाए, इजाफा किया जाए। अलिफ नून का जैसे राजुलन से राजुलानी, ज़ैदुन से ज़ैदानी, मुस्लिमुन से मुस्लिमानी। और या नून का इजाफा किया जाए, जैसे राजुलन से राजुलैनी, ज़ैदुन से ज़ैदैनी, मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी। इसी तरह आगे जमा है, जमा या तो लफ्जन होगा या तकदीरन होगा। दो हालतें हैं, जमा लफ्जन होगा या तकदीरन होगा। लफ्जन जैसे राजुलन से रिजालन, ज़ैदुन से ज़ैदूना, मुस्लिमन से मुस्लिमूना। अगर तकदीरन हो जैसे फुलकुन, इसकी वैद भी फुलकुन है और जमा भी फुलकुन है। जब इसको जमा पढ़ेंगे तो ये उस्तुन के वजन पर होगा, जब इसको वैद पढ़ेंगे तो कुफलुन के वजन पर होगा। किसके वजन पर होगा, कुफलुन के वजन पर होगा।